نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین حمید کریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین پاک کے تصدق سے آج میرا لیکچر ہے ماہ سفر کی عبادات اور معلومات۔ یہ مہینہ نزول بلا کا ہے، ماہ سفر کا۔ عام سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، پورے سال میں 10,80,000 بلائیں آسمان سے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ یعنی نزول کرتا ہے۔ ان میں سے 9,20,000 خاص ماہ سفر میں نزول ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ اسی ماہ میں ہوتی ہیں، باقی جو کم رہ گئی یعنی 1,60,000 تو وہ سارے سال میں ڈیوائڈ ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، ان سے بچنے کا کوئی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ عطا کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی ماہ سفر گزرنے کی اطلاع دیتا ہے تو میں اس کو جنت الفردوس بہشت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی جب یہ ماہ ختم ہو جاتا ہے تو چاند نظر آتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے کہ سفر کا مہینہ، مصائب کا مہینہ، بلا کا، وبا کا، قحط کا مہینہ ختم ہو گیا اور رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو جب یہ ختم ہو جائے تو مبارک دینی چاہیے، اور جب یہ شروع ہو جائے تو اس کا بھی صدباب ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان بلاؤں سے، وباؤں سے، قہر سے، مصائب سے کیسے بچ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے انبیاء کرام پر بھی مصائب آئے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش اسی ماہ سفر میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش کدا اسی ماہ میں بنایا گیا تھا، آپ کو آگ میں چخا میں اسی مہینے میں پھینکا گیا تھا۔ حضرت ایوب مبتلائے بلا اسی مہینے میں ہوئے تھے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت جریس، حضرت یونس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ میں مبتلائے بلا ہوئے۔ حضرت حابیل بھی اسی ماہ شہید ہوئے، جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا وہ بھی اسی مہینے کا ماجرا ہے۔ حضرت امام حسن کو زہر دی گئی تھی جو بیوی نے دی تھی، وہ بھی اسی مہینے کا ماجرا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہی آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہو اور آپ کو پتہ اس بات کا چل گیا ہے کہ مغرب کے بعد سفر کا چاند جو ہے وہ نکل آیا ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل ماہ سفر ادا کرنی ہے، تاکہ جو 9,20,000 بلائیں ہیں ان کے آگے ہم اپنی عبادت سے ڈھال بنائیں اور ہم بچ سکیں، اللہ رسول کا ہم پہ فضل ہو جائے۔ وہ نوافل جو ہے وہ ہر مسلمان پڑھے۔ وہ نوافل کچھ اس طرح ہیں کہ یہ شب اول سفر یعنی کہ سفر کی جو پہلی رات ہے اس وقت ہی یہ نفل پڑھ لینے چاہیے۔ اگر کسی کو بالفرض پتہ نہیں چلا تو جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ماہ سفر ہے تو وہ اسی رات ہی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ منظور کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب چاند چڑھ آئے تو پھر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد پتہ چلا یا پہلے پتہ چلا، پھر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد 4 رکعات نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون پڑھنی ہے، اور سورۃ کافرون جو ہے وہ 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ دوسری دفعہ جب ہم دوسری رکعت پہ آئیں گے الحمد شریف کے بعد ہم نے 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، جسے قل ھو اللہ شریف کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم تیسری رکعت میں آئیں گے تحیات پہ اٹھ کے ہم تیسری رکعت میں آئیں گے تو اس وقت بھی ہم الحمد شریف کے بعد سورۃ فلق جو ہے وہ بھی 15 دفعہ پڑھیں گے، اور اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی جب ہم الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر سورت جو ہے وہ ہم نے سورۃ والناس 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ یعنی 4 کل شریف جو ہم نے الحمد شریف کے بعد پڑھنے ہیں 4 دفعہ، وہ ایک دفعہ نہیں پڑھنے، وہ ہم نے 15 دفعہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ ہمارے کل شریف وہاں پورے ہو جائیں گے۔ جب ہم نے یہ 4 رکعت نماز پوری کر لی تو جب ہم ایسے سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہم ایک دفعہ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہہ کر پھر ہم 70 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام بھیجیں گے تو انشاءاللہ تعالی با فضل خدا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ ہر بلا اور ہر آفت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور ثواب عظیم عطا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ سفر کی جو ہم پہلی رات عبادت کر لیتے ہیں تو یہ جو بلائیں اور وبائیں ہیں 9,20,000 اس کے سامنے ہم نے ڈھال کر لیا اور اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہم بچ نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو جب وہ یہ لیکچر سن لے اور یہ ماہ سفر ہو وہ اسی وقت پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اگر 1-2 دن گزر گئے ہیں، 10 دن بھی گزر گئے ہیں، بس عبادت میں رہو، توبہ کرتے رہو۔ کوشش یہ کرو کہ آپ نے اس ماہ کا انتظار کرنا ہے اور محرم شریف کے بعد آپ الرٹ ہو جائیں کہ ہم نے جو ہی سفر کا مہینہ چڑھنا اور ہم نے اپنی ڈھال کر لینی ہے، یعنی ایک ہم نے دیوار کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔